Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے تین شخص ہیں جن کی مدد اللہ پر اس کے وعدے کے مطابق واجب ہے۔ ایک تو وہ مکاتب جو اپنا بدلے کتابت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، دوسرا وہ نکاح کرنے والا شخص جو حرام کاری سے بچنے کی نیت رکھتا ہو، اور تیسرا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی صراحت فرمائی ہے۔ ایک تو وہ ہے جو مکاتب ہو، یعنی جس کا آقا اس سے یہ کہے کہ تم اگر مجھے اپنا بدلے کتابت عطا کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، یعنی وہ اتنے پیسے کماتا ہے کہ جس کی عوض وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ آج کل تو غلاموں کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کا حکم وہ حدیث کے اندر جو فرمایا گیا وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا وہ شخص یہاں ذکر کیا ہے کہ جو نکاح اس لیے کرتا ہے کہ وہ حرام کاموں سے بچ جائے، یعنی وہ زناکاری کا ارتکاب کہیں نہ کر بیٹھے۔ زناکاری سے اور بے حیائی کے ارتکاب سے بچنے کے لیے وہ نکاح کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کے لیے انتظام کرے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے انسان وہ معاشی فکر کے اندر مبتلا رہتا ہے، جب وہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے معاش کا جو ذریعہ ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی کے اندر وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا، یعنی نکاح کے بندھن میں استوار ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار فرمائیں گے۔ لیکن نیت انسان کی یہ ہو کہ میں یہ نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نکاح کرے گا، اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانے کے لیے جب وہ نکاح کے بندھن میں بن جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جتنی مصیبتیں ہیں اور جتنے مصائب اس کے اوپر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشیاں اور راحت اور سکون عطا فرمائیں گے۔ تو زیادہ فکر اس چیز کی کریں کہ میں جو نکاح کر رہا ہوں اس میں میرا ارادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کا ہے۔ جب وہ اس کے بارے میں سوچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ ختم فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے اس کے مصائب دور فرما دیں گے۔ اور تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، تو جہاد کے ذریعے سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کی جو حکمرانی ہے اور مسلمانوں کی جو بالادستی ہے وہ قائم دائم رہتی ہے۔ تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر اہم فریضہ لازم کیا ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے، اس کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے مسلمانوں کو مستفید فرماتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.